اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوری ٹائم زیادہ لے لیا۔ بات وہی پھر کرنا چاہتا ہوں میں کہ اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں۔ پولیٹکس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں۔ پولیٹکس میں تو چلتا ہی رہتا ہے، اس کو سمجھنے کی یہ تو بدلتی رہتی ہے، لیکن جو اصول ہوتے ہیں وہ نہیں بدلتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ ایک طبقہ بہت زیادہ نیچے رہ گیا، ایک طبقے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ظاہر ہے انسان جب دوسروں کے پاس یہ فیسلٹیز دیکھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی ہو، لیکن وہ گین نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا ایک ایم بن جاتا ہے کہ میں ایک دفعہ تو میں ضرور بواں گا وڈی گڈی سجی گڈی ایک دفعہ میں بہ کے چڑھنا ہے، ایک دفعہ میں وہ دن اس کے لیے ایک سب سے بڑا دن ہوتا ہے، جس کی تیاری اس نے تقریباً ساری عمر کی کمائی اور آنے والا فیوچر بھی جھونک دیا ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ ہوتا کیا ہے، ادھر سے مال اکٹھا کر کے لکڑیوں کی صورت میں، پتھروں کی صورت میں، برتنوں کی صورت میں لے کے آ کے ایک اماں بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ خاندان بھی جو ہے اتنے زیادہ پیسے سے ان کے جہیز اور دوری دے کے وہ بھی فارغ ہو گیا فائنینشلی طور پہ، اور جہاں پہ وہ آئے وہ بھی فارغ ہو گیا۔ اب کام نہیں ہے، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، اور بڑا سا فرنیچر اور رکھ کے اور بیوی بیٹھی ہوئی ہے ایسے۔ اور لڑائیاں چل رہی۔ سب سے تو بڑا ہوتا ہے کہ سامان میرا ہے، میں لے کے آئی ہوں، ٹھیک ہے، کہاں سے لے کے آئی؟ باپ نے دیا۔ بتا کس کو رہی ہے؟ ہسبینڈ کو۔ وہ کون ہے؟ وہ بھی آدمی ہے۔ اب یہ کھیل چل رہا ہے یہاں پہ، ان کو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ۔ جب کسی گھر میں آتے ہی ٹینشن آ جائے گی، اتنا بڑا بوجھ بڑھ جائے گا۔ کیا یہاں پہ دیکھیں آپ، اتنا قیمتی جو برتن ہوتا ہے ساری زندگی اس میں کبھی کھایا نہیں، پڑے ہوئے ہیں بس۔ ایک ریت بن گئی ہے یہ۔ ہم نے اپنے میرج لیول کو جو ایک انسان کی ایک ازواجی زندگی شروع ہوتی ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ، آدم اکیلا تھا، دونوں اکیلے تھے، اداس تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا بنا دیا، زمین پہ شادی ہوگی ان کی، ٹھیک ہے۔ اب تو چاہیے ان کو ہنسی خوشی رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، لیکن اس جیسے جو قانون ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا پوری دنیا میں، وہ اس میں انصاف نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس میں جو ہوشیار ہے، جو چلاک ہے، جو بے ایمان ہے، وہ کامیاب ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ جو سیدھا ہے، جو لوتوں کو اتنی کا، وہ پریشان ہے، وہ گھاٹے میں ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ یہ کام چل رہا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہی کام اگر ہم دیکھیں، ماں باپ شادی نہیں کرتے بچوں کی جلدی، دو ریزن ہوتی ہیں۔ بوڑھی آ گئی تو پھر انہیں کہڑا ساڑھے کام مانا ہے، یہ فیکٹ تو ہے نا، اس کا خرچہ بڑھ جائے گا، چلو جتنا ان کو چلا سکتے چلاؤ۔ یہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہنیں شادی کر لو پہلے، پھر پراوانیاں کریں گے۔ کیوں یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے، یہ ضروری تو نہیں ہے، اور ہمارے پیرنٹس کو اور ینگسٹرز کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یورپ میں بھی ایسے ہی ہوا، وہاں پہ بھی کوئی قانون لاگو نہیں کیے کسی نے۔ یہ کیوں نہیں کیے؟ پوچھنا چاہیے ویسے۔ وہاں پہ کیا ہے، سادہ سا انہوں نے کر دیا بھی چلو آپ لوگوں نے شادی کی ہے، دونوں کی جائیداد جو اکٹھی ہو جائے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، دونوں اکٹھے ہو گئے، سال بعد ڈیورس ہوئی تو وہ جس کے پاس پیسہ تھا، منے تے تنے کیتا بزنس، منے کول سی پیسہ تے تنے کول سی تجربہ،
سال بعد صاحب کتاب پیسہ چلا گیا ترنے کو، تجربہ آ گیا مرنے کو. یہ ہوتا ہے. وہاں پہ بھی جو تیز اور چلاک ہے وہ فائدے میں رہ جاتا ہے. جب یہ لمبا عرصہ چلتا رہا، پریشانیاں بڑھتی رہیں، تو کیا ہوا، لوگوں نے شادی کرنا چھوڑ دی. یورپ میں تو ایسے ہی ہے. بغیر شادی کے بغیر رسپانسبلٹی کے، بغیر کسی وٹنس کے جو بچے ہیں ان کا کیا ہے، کبھی بھی چھوڑ کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اس لیے یورپ میں تقریباً زیادہ تر بچے انہوں نے گورنمنٹ نے پالے ہوئے ہیں. زیادہ تر وہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ پیسے بھی دیتے ہیں، بہت کم ہے. ادھر کیا ہے، ادھر بچے پالنے ہیں، ادھر بچے بنانے ایز اے منی مشین، سیکنڈ وار مشین، جہاد کے لیے کہ ہمیں جنت میں بھی جگہ مل جائے اور دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہو. ہم کریں کچھ نہ، ایک دو بچہ اور بیٹیاں شہید کرا کے اسلام کے نام پہ جنت لے لی. یہ چل رہا ہے. اس کے بارے میں نے بہت کوشش کی، کوئی اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرے تو اپنے نہیں سمجھ رہے تو میں کسی کو کیا کہوں. میں نے جانا بھی چھوڑا. میرج ہال بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، آپ دیکھیں ان کے نام دیکھیں، سب اسلامی نام ہیں، بڑے بڑے انتہائی پاکیزہ نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہے دھندا. وہاں پہ مردہ گوشت بھی کھلا دیا جائے، بیمار بھی کھلا دیا جائے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور زیادہ تر چلتا ہی ایسے ہے، ایسی جگہ شوق سے جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے، خاص کر میں نے اپنی بیٹیوں، رشتہ داروں کو کہنا ہے نا، ہر جگہ پہ جہاں پہ میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. وہاں پہ کس نے کہا کہ آپ پیسہ لے کے آئیں پھر آپ کی شادی ہوگی؟ یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. پھر بھی آپ آ کے ادھر آ کے بیٹھ کے آئے سج بج کے اور سب سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی، تو آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا کہ آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن زیرو رزلٹ. جیسے میں ان کو بڑا کہ ایک جائز خوشی ہے اس سے روک رہا ہوں، اس کام سے روک رہا ہوں جس کام سے تباہی آ جاتی ہے دونوں خاندان میں. اب دیکھیں، اگر بچپن میں اگر ہم ارلی ایج میں بھی شادی کر لیں، اگر پڑھتے ہوئے کو بھی شادی کر دیں، تو کم از کم ماں باپ کو یہ بھی فکر نہیں ہوگا کل ہماری جائیداد نہیں مانگیں گے. شادی کی تھی تو جائیداد مانگے گا، تھوڑا بہت تو کچھ ہوتا ہی یار ایک پاس، وہ بھی بچانا ہے. کب کریں گے؟ جب سنبھالا نہیں جائے گا دے دیں گے. کیوں ایسے کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم نے پہلے دے دیا یہ ہمیں سنبھالیں گے نہیں. سیلفشنس تو چھائی ہوئی ہے. ہر بندہ اپنا ایک نا منصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ رشتہ یہ وہ کچھ چیز نہیں دیکھی جا رہی، صرف اپنا تفظ دیکھا جا رہا ہے، رشتوں کے نام پہ، تفظ کے نام پہ یہ چل رہا ہے. اگر آپ اس چکر میں نہیں آتے تو وہ آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے خاندان والے آ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو آپ کے بچے آ جائیں گے. اور اس اسلام کے نام پہ، اس دین کے نام پہ جتنا ظلم ہو چکا ہے نا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کے نام پہ ورگلایا جا رہا ہے. کیسے؟ ایک تو ہوتا ہے نا بم بن کے لڑنے جانا، نہیں آپ اپنا جسم تک بھیج دو. ارلی ایج ہوتی ہے، کام کا کام، انجوائے کا انجوائے، اور ہولی کام ہے. کسی کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. یہ جو بڑے بڑے اچھے جو بہت زیادہ نیک اور مقدس بن کے بیٹھے ہوئے نا، ان کی سمجھ ہے نا جو آ چکی ہے مجھے. یہ وہ بھروپی ہیں جو آپ کو اچھا دکھائی دے کے آپ کو ذبح کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرا کے یہ فتح حاصل کرنے والے ہیں.
کوئی دین کے نام پہ کام نہیں ہو رہا. یہ سب ان کی اپنی ذاتی لڑائی ہیں. 5 روپے سے لے کے کروڑوں روپیہ غبن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے لیے. کسی بھی مذہب کا ہے نا، وہ کوشش کرے گا، نو پرابلم ایٹ آل. اس سے میں اچھے کام کر کے اس کو کور اپ کر لوں گا. یہ چل رہا ہے. اب دیکھیں، جب آپ ایک گھر شروع کر رہے ہیں، نیا آتے ہی تنازع شروع ہو گیا، تو وہاں پہ کیا سلوک ہوگا؟ کیا وہاں پہ آپ اچھی زندگی گزار لیں گے؟ شادی کے بعد شوق تو بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ لڈو کھانے کے بھی، اور کھانے کے بعد جو پتہ چلتا ہے نا اس کا، آئے دن لڑائی، آپس میں بالکل کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. جو نئی نویلی دلہن آئی بیٹھی ہوتی ہے، وہ ساس کے اوپر تو یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں، آتے ہوئے جیسا میرا ہے، میں لائی ہوں. آپ لوگ تو کبھی یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں تھے آپ نے کبھی. چھوٹے شہروں میں ایسے آپ دیکھیں، دیہات والے جب شادی کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک صوفہ بھی بڑی شے ہوتی ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، جاہلوں کی طرح یہ لڑ رہے ہیں. پولیٹکس میں بھی ایسے ہے. پولیٹکس والے کہتے ہیں چلو اس چیز کو ٹیکل کیا کرنا ہے، اس کو بڑھاوا دے کے ہم بھی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. اب ٹائم آ گیا جانے کا واپس. انہوں نے تو ڈرنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی رسی بہت ڈھیلی ہوئی ہے. انہوں نے اتنی زیادتیاں کر چکے ہیں یہ کہ اب ان کا یہ ڈر خوف ہے نا، وہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مرنا ہے. ٹھیک ہے، بڑے عذاب آئے ہیں اس ملک میں، بہت عذاب آئے ہیں، آئے دن آیا ہوتا ہے. لیکن ہے کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق پڑا ہے؟ ہر جگہ پہ آتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا پیسہ آتا ہے اس کا بھی بنڈل بانڈ ہوتی ہے. پھر ہم کہیں کہ ہم دنیا میں اسلام اور دنیا میں امن قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے ہمیں. اپنے ملک میں پیسے والوں کو ہم خدا کی طرح پوج رہے ہیں. پیسہ ہو، کوٹھی ہو، اور ساتھ میں باتیں ہوں جو آپ کو خواب دکھائے. دیکھ لو آج ساری دنیا بھاگ رہی ہے، عمران خان کے بھی پیچھے، نواز شریف کے بھی پیچھے، زرداری کے بھی پیچھے کٹھے ہوئے ہیں نا. کیوں؟ بھائی وہ پیسے والے ہیں اور یہ پیسے والے کی پوجا کر رہے ہیں. اگر کوئی نیک بندہ، محنت کش، ایماندار، جیسے کہ وہ طالوت کو چوائس کیا تھا، یاد ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے طالوت، وہ تھا عام آدمی، سخت تھا، جان لڑانے والا تھا، ایماندار تھا، علم والا تھا. لیکن کیا اعتراض کیا لوگوں نے؟ آپ کو یہی ملا تھا بس، اور کوئی نہیں تمہیں ملا تھا لیڈر بنانے کے لیے. اب ایک نیچرل چیز ہے، ایک آدمی جس نے اتنی سختی سہی ہی نہیں ہے زندگی میں، اتنے ٹرائل میں وہ آیا ہی نہیں ہے، وہ سٹرونگ ہوگا کہ جس نے ساری زندگی ٹرائل میں گزار کے گین کیا ہوگا. وہ سٹرونگ ہوگا آپ کے لیے. وہ گرمی سردی میں، لڑائی میں، حوصلے میں، طاقت میں، صحت میں زیادہ ہوگا. لیکن نہیں، پتہ کیوں؟ ساتھ والے کہتے ہیں نہیں، بغیر پیسے کے، بغیر پاور کے ہو ہی نہیں سکتا. پاور، ویل پاور چاہیے. پیسے کی پاور نہیں ہوتی، ویل پاور ہوتی ہے. کتنے نبی آئے، کتنی سختیاں جھیل کے ہی تو انہوں نے گین پاور کی ہے نا، ویل پاور انہوں نے کی ہے. اگر وہ بادشاہ ہوتے، بیٹھے رہتے ایک جگہ پہ، تو وہ کیا گین کر سکتے تھے؟ جاؤ اس کو مارو، اگر میرا اقتدار نہ ختم ہو جائے اس سے پہلے میں اس کو مار دوں. یہی تو بزدلی ہوتی ہے اصل میں. The fear make you sin. جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ آپ سے گناہ کراتا ہے.
وقت سے پہلے ہی آپ کو کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے قابو کرے میں اس کو قابو کر لیتا ہوں. جی ہے. گھروں میں بھی ایسے ہی نظام ہے، کاروبار میں بھی ایسے ہی ہے. آئی وانٹ ٹو میک رول منی. اگلا چاہے ڈوب جائے، میں اس کا پیسہ استعمال کر کے بزنس کروں گا. سب کا پیسہ اکٹھا کر کے استعمال کیا، چھوٹے پیسے والے رل رہے ہیں، یا جو سادہ لوگ ہیں، یا جو دو چار باتیں سن کے پیسے دے دیتے ہیں، جو گالی سن کے بھی نہیں دیتے، مقدمے ہونے کے بعد بھی نہیں دیتے، تو اس سے کون پیسہ، وہ منی تو رول وہی کرے گا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. باقی باتیں میں بعد میں کرتا ہوں. کون ہے اس کے پیچھے، کون نہیں ہے، مجھے اس چیز کا ذمہ نہیں ہے. چیزیں بتانی ہیں، میں نے ضرور بتانی ہے، کوشش کر کے. آگے عمل آپ نے کرنا ہے. میں تو آپ کے لیے ناجائز بھی دعا نہیں کروں گا کہ یا اللہ ایسی قوموں کو طاقت دے دے، ان کو فتح دے دے، تاکہ یہ اس کا غلط استعمال کریں. کیونکہ جن کے پاس ابھی طاقت ہے وہ کون سا انصاف کر رہے ہیں. اپنے ملکوں میں تو انصاف نام کی چیز نہیں ہے، تو باہر کیا قائم کرنا ہے انہوں نے. تو میں نے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو جو سچا ہے نا، تو سچے کو مجھے نہیں پتا، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن تو مجھ سے زیادہ جانتا. فائنلی فیصلہ تیرا ہی ہوگا. میں تو اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں بیزی رہوں. میرا ایک علم حاصل کرنے کا ایک شوق ہے، تاکہ مجھے وہ چیزیں یاد نہ آئیں، تاکہ مجھے وہ زندگی ایک عذاب نہ لگے، میں بھول جاؤں. اس کے بہانے میں آپ لوگوں کی مدد بھی کرتا رہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. یہی ہے بس. اس سے بھی اگر آپ لوگوں نے روکنا ہے تو روک لیں. کہ معلومات انفارمیشن کیوں اتنا ڈر ہے؟ سچ ہے نا. جو بھی عمل کرے گا وہ ٹھیک ہے، جو آنیسٹ ہوگا وہ ٹھیک ہے. کم از کم سچ تو باہر آنے دیں. اگر جھوٹ ہے، یہ علم حاصل کرنا، کوشش کرنا، گر گر کے اٹھنا، پھر دیکھنا کیا ہو رہا ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر انسان کو بنایا ہی کیوں تھا؟ انسان کو پھر فرشتہ ہی رہتا. پھر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے یہ. جو نالج اس کے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں تھا. پھر ہم ایک دوسرے کو فرشتہ بنانے کے لیے ٹرے ہوئے، فرشتہ سمجھ کے ٹر رہے ہیں. میں تو فرشتیاں ورگا ہے. ہم توہین کرتے ہیں انسان کی. یہ آپ کا رتبہ ہے، اور یہ فرشتے ہی بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو. اللہ حافظ.